آگے اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، الذی وہ شخص، یصلی جو داخل ہوگا، النار الکبریٰ بہت بڑی آگ میں۔ اب جب رب العالمین اللہ تعالیٰ جس آگ کو بہت بڑی آگ کہہ رہا ہے، وہ آگ کتنی بڑی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر بڑا کہتا ہے تو واقعی بہت بڑی ہوگی، کیونکہ بات کہنے والے کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کہنے والا کون ہے۔ ہاں عام معمولی آدمی کسی چیز کو بڑا کہہ دے، ہاں بڑی ہوگی کہ اس کے لحاظ سے کہ رب کائنات جس چیز کو بڑی کہہ رہا ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اور واقعی جہنم کی آگ بہت بڑی ہے۔ ہم اس کے کچھ منظر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ القاریہ کی آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، کہ جس کا جس کے ترازو ہلکے ہو جائیں گے نیکی کے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حاویہ ہے، گہری کھڈ کھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دہتی آگ ہے۔ تو پہلی بات تو جہنم بہت گہری ہے، اور ہم نے ذکر کیا تھا وہاں پر کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کیا ہے، کیا آواز ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ فرمائے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جو 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج اس کی تہ تک پہنچا ہے۔ پتھر چٹان، کوئی روئی کا گالا نہیں کہ ایسا ایسا گرا ہو۔ پتھر چٹان کس تیزی کے ساتھ آتا ہے؟ تو آپ مانتے کہ یہ وہ پتھر ہے، چٹان ہے جو 70 سال میں جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ کبریٰ جو اللہ فرماتا ہے کہ بہت بڑی آگ، اور آپ مانتے ہیں کہ یہ دنیا کی آگ جو تم جلاتے ہو، ہاں جس آگ سے تم لوہا بھی پگھلا لیتے ہو، جس سے تم بڑی بڑی سخت قسم کی چیزوں کو بھی توڑ پھوڑ کر لیتے ہو، یہ آگ جو ہے جہنم کی آگ سے ایک کم 70 گنا نرم ہے، کم ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو یہ ہے کبریٰ۔ تو جو داخل ہوگا النار الکبریٰ بہت بڑی آگ میں، جو اس قدر بڑی جہنم کی گہرائی بھی، اس قدر شدید سخت بھی، اور جو ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف ہوگی، تو یہ اس بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ ہے اس کی بدبختی۔ ہم تو دنیا کی بدبختی یہ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس مال تھوڑا ہے، کسی کے پاس کھانے کو تھوڑا ہے، کم ہے، کوئی غریب نظر آتا ہے، ہم کو سمجھتے ہیں کہ بڑا بدقسمت ہے۔ اصل بدقسمتی یہ ہے، اچھا اس آگ میں اتنی شدید آگ ہے تو پھر تو آدمی فوراً مر جائے گا۔ ہاں دنیا کی آگ میں جتنی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے، آدمی کو اس میں ڈالا جائے چند لمحات کے اندر جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ تو جہنم کی آگ اگر اتنی زیادہ شدید ہے، اتنی سخت ہے، تو اس میں تو ایک لمحے کے اندر آدمی جل کے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ جہنم کا اصل عذاب یہ ہے کہ نہ وہ اس میں مرے گا، نہ اس میں زندہ رہے گا۔ یعنی موت کی تمنا کرے گا لیکن موت آئے گی نہیں، بلکہ موت کو جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے سبھی جہنم میں جا چکے ہوں گے، تو آپ فرماتے کہ موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا ایک بکرے مینڈے کی شکل میں، اور سبھی کو کہا جائے گا کہ اس کو دیکھو۔ سبھی دیکھیں گے اور پہچانیں گے کہ یہ موت ہے، تو ان سبھی کے سامنے اس موت کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنت والو ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ جنت کی نعمتیں پاتے ہی رہنا ہے، بڑھتی جائیں گی، کبھی چھوٹیں گی نہیں، نہ کبھی موت آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتٌ، اور اے جہنم والو تم کو بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ جہنم کا عذاب ہمیشہ ہوتا ہی چلا جائے گا، کبھی ختم نہ ہوگا، کبھی نہ موت آئے گی، نہ جہنم ختم ہوگی، نہ کبھی موت آئے گی۔